بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں ایک انتہائی اہم لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کے اس اہم لیکچر کا ٹاپک ہے الحاد، ایتھیزم، دور جدید میں مسلمانوں کو درپیش ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ۔ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم اس مسئلے کے گہرائی کو جان سکیں اور جن فتنوں کے آج کے دور میں ہم عقلی اعتبار سے، عقلی دلائل کے اعتبار سے اور دنیا کے فسادات کے اعتبار سے شکار ہو رہے ہیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہمارے عقائد محفوظ ہو، تاکہ ہمارا دین محفوظ ہو، تاکہ ہمارا اسلام محفوظ ہو، تاکہ ہم دین اسلام پر برقرار رہ سکیں۔ اس وجہ سے ہمیں اس موضوع پر پوری فوقیت حاصل ہونا ضروری ہے۔ اس موضوع کا مکمل طور پر سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو لفظ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے الحاد، ایتھیزم، یہ جو لفظ الحاد ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ الحد یلحد الحادا باب افعال کا مصدر ہے، اور آپ عربی زبان کی جتنی بھی ڈکشنریاں نکالیں گے، جتنی بھی لغات کی کتابیں نکالیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے، چاہے القاموس الجدید ہو یا جو بھی ہو، تو اس میں آپ کو اس لفظ کا لغوی معنی نظر آئے گا پھر جانا، یعنی سیدھے راستے سے پھر جانا۔ اس وجہ سے قبر کی ایک قسم ہے جس میں ہم سائڈ پر مردے کو رکھتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے لحد۔ تو الحاد یہ لحد سے بھی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سیدھے راستے سے پھر جانا، راستے سے ہٹ جانا۔ اور اسی لفظ کی تعبیر انگریزی زبان میں ایتھیزم سے کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ ایتھیزم یہ کیا ہے؟ ایتھیزم اصل میں آج کل تو یہ انگلش زبان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ گریک زبان کا لفظ ہے، اور یہ نکلا ہے ایتھیو سے۔ ایک ہوتا ہے تیو، آپ نے لفظ سنا ہوگا تیوکریسی۔ تیوکریسی کا معنی ہوتا ہے خدائی حکومت۔ تو تیو اصل میں گریک زبان میں کہتے تھے خدا کو، اور جب یہ لفظ اس طرح آ جاتا ایتھیوز، ایتھیوز، تو اس کا معنی ہوتا تھا ناخدا، لا خدائیت، خدا کا انکار، ایتھیوز۔ تو اس وجہ سے ایتھیزم اصل میں نکلا ہے ایتھیو سے، اور ایتھیو کا معنی ہوتا ہے خدا کا انکار، جو اصل میں گریک زبان کا لفظ تھا۔ تو الحاد اور ایتھیزم یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے اور ایک انگلش زبان کا لفظ ہے، انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی الحاد کسے کہتے ہیں، ایتھیزم کسے کہتے ہیں؟ الحاد اور ایتھیزم کا اگر میں ایک عمومی معنی آپ کے سامنے کر لوں تو اس کا معنی ہوتا ہے وجود خدا کا انکار، یعنی مافوق الفطرت، میٹا فزیکلی ایک ایسے ہستی سے انکار کرنا جس کے بارے میں ہم یہ تصور کر سکیں کہ وہ اس نظام کائنات کو چلانے والا ہے۔ اسی طرح اسی کے ضمن میں رسالت انبیاء سے انکار اور عقیدہ آخرت سے انکار، اور اس پر عقلی دلائل پیش کرنا اور عقلی اعتبار سے اس کا انکار کرنا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ الحاد اور ایتھیزم کا اصطلاحی معنی یا ڈیفینیشن اس کا یہ ہے کہ ایسے ذات کا انکار، ایسے الہ کا انکار جو میٹا فزیکل ہو، مافوق العقل ہو، اور انسان اس کا انکار کرے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ الحاد اور ایتھیزم اس کا معنی ہوتا ہے وجود خدا کا انکار، ایک ایسے ذات کا انکار جو اس نظام کائنات کو چلانے والا ہے۔ چونکہ یہ جو لفظ الحاد ہے، according to the Islamic rules and regulations, according to the Islamic history، اس کا استعمال دو طرح کا ہوا ہے۔ ایک اس کا استعمال الحاد قدیم کے نام سے جانا جاتا تھا، اور ایک اس کا جو استعمال ہے اس کو ہم جانتے ہیں الحاد جدید کے نام سے۔ الحاد قدیم کیا تھا؟ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک آدمی اس دنیا میں آیا تھا جس نے اپنے لیے ایک الگ مذہب بنایا تھا، اور اس کا نام تھا مانی بن حکیم، اور اس نے جو مذہب قائم کیا تھا اس کا نام بھی مانیت اس کو کہا جاتا تھا۔ اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو روشنی ہے اور یہ جو اندھیرا ہے یہ ازل سے ہے اور ازل تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ مانی بن حکیم، مانی بن حکیم، اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ روشنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو اس زمانے میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا ملحد، کیونکہ یہ دین حق سے جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا اس سے پرا ہوا تھا۔ پھر جو قرون وسطیٰ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تقریباً 16ویں صدی تک یا 15ویں یا 16ویں عیسوی صدی تک
اس لفظ کا استعمال مختلف یعنی ایک عمومی مفہوم میں ہوتا تھا۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے الحاد مختلف یعنی عمومی مفہوم کے اعتبار سے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو ہمارے آیتوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ تو الحاد کا لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے اور اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نشانات کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو قرون وسطیٰ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر 15ویں عیسوی صدی تک تقریباً 900 سال اس لفظ کا استعمال ہر اس شخص پر ہوتا تھا جو دین الہی کا منکر تھا، جو قرآن کریم کے آیات میں غلط تشریحات کرتا تھا، اس کو ملحد اور زندیق کہا جاتا تھا۔ یعنی جس شخص کو ہم اسلام نے کافر تصور کرتے ہیں اس شخص کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا ملحد اور ایتھیسٹ۔ کیا ہوا جی، جب یورپ میں تقریباً 15ویں صدی میں جب وہاں کے انقلابات آئے جن کو انقلابی یورپ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر نظریاتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے مختلف طریقوں سے وہاں پر انقلابات آئے، تو ایک نئے نظریے نے جنم لیا، اور وہ اس وجہ سے اس نظریے نے جنم لیا کہ عیسائیت کے جو علماء تھے انہوں نے اس زمانے میں ظلم شروع کیا تھا عام لوگوں پر، تو عام لوگوں میں ایک احتجاج کا مادہ پیدا ہوا اور عوام میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے مذہب کا انکار کیا، اور مذہب کے انکار میں وہ اس حد تک پہنچے کہ انہوں نے خدا کے وجود کا ہی انکار کر دیا، وہ خدا کے وجود کے ہی منکر ہو گئے۔ اور جو وجود خدا کا منکر ہوتا ہے آج کے دور میں، جس کو ہم الحاد جدید کہتے ہیں، آج کے دور میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ایتھیزم یا ایتھیسٹ، یعنی ایک الحاد جدید ہے۔ الحاد جدید ہم یعنی آج کے دور میں ہم ملحد اس شخص کو کہتے ہیں جو وجود خدا کا منکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے، جو رسالت انبیاء کا منکر ہے، جو آخرت کا منکر ہوتا ہے، اس کو ہم ایتھیسٹ یا ملحد کہتے ہیں، اور اس کے مذہب کو ہم الحاد یا ایتھیزم کہتے ہیں۔ اب میں آؤں گا اگلے انتہائی اہم پوائنٹ کی طرف کہ ایک شخص جب ملحد ہوتا ہے، وجود خدا کا انکار کرتا ہے، تو وہ دلیل کن چیزوں سے پکڑتا ہے؟ آگے جا کر مزید لیکچرز میں اس میں مزید بریفنگ آپ کو دوں گا، لیکن یہ جو پوائنٹس آج میں بیان کر رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جس سے ایک ملحد شخص دلیل پکڑتا ہے وہ سائنس ہے۔ وہ کہتے ہیں سائنس نے مجھے خدا نہیں دکھایا۔ سائنس تو ایک ٹرائل اینڈ ایرر بیس پر ایک نالج ہے جو آبزرویشن پر قائم ہوتا ہے، جہاں پر تجربات ہوتے ہیں، جہاں پر پریکٹسز ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک نظریے کا قیام ہوتا ہے، اور بارہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط بھی ثابت ہو جاتا ہے، لیکن ملحد نے اپنے لیے ایک دلیل پکڑا ہے کہ سائنس نے مجھے خدا نہیں دکھایا ہے، اس وجہ سے میں خدا کا منکر ہوں، میں خدا کو نہیں مانتا۔ دوسری دلیل اس کے پاس دنیاوی مصائب ہے۔ اب دنیاوی مصائب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملحد کہتا ہے کہ اگر خدا کا وجود ہوتا تو وہ لوگوں کو مصیبتوں میں مبتلا نہ کرتا، اگر خدا انسان کے ساتھ محبت کرتا تو وہ لوگوں کو مصیبتوں میں، تکلیفوں میں مبتلا نہیں کرتا۔ اور میں آج کی دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مصائب میں ہیں، تکلیفات میں ہیں، مر رہے ہیں، ایکسیڈنٹیں ہو رہی ہیں، بیمار ہو رہے ہیں۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کا ایک الگ نظریہ ہے جس پر آگے جا کر ہم بحث کریں گے۔ تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے جس سے ایک ملحد یا ایک ایتھیسٹ دلیل پکڑتا ہے وہ ہے مذہبی اختلافات۔ وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ اختلاف رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی کہتا ہے ایک خدا ہے، کوئی کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اتنے خدا ہے، کوئی فروعی مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، کچھ لوگ جو عقائد کے بیس پر ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مذاہب میں اختلاف ہے، یہاں پر انسان ایک نظریے پر قائم نہیں رہ رہا ہے، اس وجہ سے مجھے ان اختلافات سے نکل کر ایک ایسے سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ میں کہوں گا کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ چوتھی وہ پوائنٹ جس سے وہ دلیل پکڑتا ہے وہ ہے خواہشات نفسانی۔ خواہشات نفسانی کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایتھیسٹ یا ایک ملحد کہتا ہے کہ میں کیوں اپنے نفس کو، میں کیوں اپنے آپ کو ایک ایسے ذات کے احکامات کے تحت لاؤں اور میں خود کو کیوں کنٹرول کروں؟ میرے باڈی کے اندر فطرت نے نیچرلی جو میرے باڈی کے اندر جو خواہشات موجود ہیں مجھے وہ پورے کرنے کا رائٹ، مجھے وہ پورے کرنے کا حق حاصل ہے، چاہے جس طرح بھی ہو۔ تو خواہشات نفسانی کے بیس کو دلیل بناتے ہوئے وہ وجود الہی کا منکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتا ہے۔ اب میں اگلے انتہائی اہم پوائنٹ کی طرف آؤں گا
جس کو کہتے ہیں الہاد جدید کے اقسام۔ الہاد جدید کے ٹائپس کیا ہے، اس کے اقسام کیا ہے؟ سب سے پہلی قسم اس کا ناٹزم ہے۔ ناٹزم کا کیا مطلب ہے؟ ناٹزم ایتھیزم کا ایک ایسا فرقہ ہے جو سائنس اور علمی بنیاد پر وجود خدا کا انکار کرتا ہے، ایسے عقائد کا منکر ہے جس کو ایک مذہبی شخص فالو کرتا ہے، چاہے وہ وجود خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا رسالت انبیاء کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا آخرت کے عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ یعنی جو شخص ناٹزم کو فالو کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں میٹا فزیکلی مافوق الفطرت میں کسی چیز کو بھی نہیں مانتا، میں میٹا فزیکلی ہر چیز کا منکر ہوں، میں صرف ان چیزوں کو مانتا ہوں جو فزیکلی میرے حس اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ تو لازمی بات ہے بعض چیزیں ایسی ہیں مذاہب میں جو میٹا فزیکل ہے، جو جس کا ادراک انسان کے حواس نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ کچھ سائنسی دلائل کو بنیاد بناتے ہوئے، کچھ اپنی عقلی دلائل کو بنیاد بناتے ہوئے ان چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ دوسری قسم ہے اگنوٹزم، جس کا مطلب ہوتا ہے لا ادریت۔ یعنی یہ ایتھیزم کا ایک ایسا فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، بس وہ خاموش رہتا ہے۔ جو آپ نے شرح العقائد النصفی میں بھی پڑھا ہوگا، ایک فرقہ ہوتا ہے لا ادری، جس کے بارے میں امام نصفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو اگر آپ آگ میں بھی جلائے تو یہ آگے سے کہیں گے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو ان کا نام ہے اگنوٹزم، لا ادریت، جو ایسا فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہے، میں کسی کی چیز کے بارے میں بھی کچھ بھی علم نہیں رکھتا ہوں۔ تیسرا فرقہ ایتھیزم کا وہ ڈیزم کہلاتا ہے۔ ڈیزم ایک ایسا فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، شروع میں خدا نے تو اس دنیا کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، شروع سے اس کائنات کے پیدا کرنے کے لیے، کریشن کے لیے، اس کائنات کو بنانے کے لیے ایک خدا تو موجود تھا، لیکن بعد میں وہ بیکار ہو گیا، اس نے سارے کام چھوڑ دیے اور بس اس نے کائنات کو بنا کر انسانوں کے حوالے کر دیا، انسان کو یہاں پہ خلیفہ بنایا، اب آگے انسان جانے اور دنیا جانے اور کائنات جانے۔ یہ الہاد یا جدید الہاد کا تیسرا فرقہ ہے جو وجود خدا کا تو قائل ہے لیکن خدا کو بیکار سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا یعنی اس نے صرف کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ الہاد کے حوالے سے چند اہم باتیں آج کے لیکچر میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ انشاءاللہ مزید نیکسٹ لیکچر میں ہم الہاد کے حوالے سے اس کے جو مزید اقسام ہیں اور دور جدید کے الہاد کے جو مختلف نظریات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایسے مزید مفید لیکچرز لاتا رہوں گا جس سے ہم اپنے اسلام، اپنے عقائد، اپنے نظریات کی حفاظت کر سکیں۔ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میرے لیکچرز کو آپ نے شیئر کرنا ہے اور خوب غور سے سننا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔